وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 160 میں سورۃ الحاقہ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 18 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ. کلمت وانشقت میں شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے. ہمیں حمزہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے. واو کے بعد حرف النون کو پڑھیں گے. یہاں نون ساکن ہے پھر حرف الشین ہے. شین حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا. لہذا ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وانشقت. یہاں حرف القاف ہے اور قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. کیونکہ یہ حرف پہ تشدید ہے لہذا ہمیں قاف کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے. کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف القاف ہے تو یہ 2 قاف ہے. قاف ساکن اور قاف متحرک. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں بھی پڑھنا ہے. آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت السماء میں یہاں سین پہ تشدید ہے تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے اور 2 حرف کے برابر حرف السین کو پڑھیں گے. الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت فہیہ فا پہ زبر ہے، ہا کے نیچے زیر ہے اور یا پہ بھی زبر ہے تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے. فہیہ. کلمت یومئذ میں میم پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے. آخری میں حرف الدال ہے اور دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے اور کیونکہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے پھر حرف الواو آتا ہے. کلمت واہیہ. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. یومئذ واہیہ. آخر میں تائے مدورہ ہے. اگر ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ ہا سے رکیں گے. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. کلمت والملک میم پہ اور لام پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے. کلمت علی میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا بھی علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ارجائہا یہاں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ الف پہ زبر ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. یہاں الف پہ مد کا علامہ ہے کیونکہ یہ مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت یحملو میں حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں حا کو ظاہر بھی کرنا ہے. کلمت عرش میں یہاں حرف الراء کو ہمیں موٹی آواز میں پڑھنا ہے.
کلمت یومئذ کے آخر میں دال کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الثاء ہے، ثاء حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ یومئذ ثمانیہ، کلمت ثمانیہ میں حرف الثاء کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ آخری میں تاء مدورہ ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو آخری میں ہم ہا پڑھیں گے۔ والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، کلمت یومئذ کے آخری میں دال کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف التاء ہے، تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ یومئذ تعرضون، کلمت تعرضون میں حرف العین کو ہمیں ظاہر کرنا ہے، یہاں حرف الضاد ہے اور ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے، کیونکہ ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے۔ کلمت تخفا میں یہاں حرف الخاء ہے، خاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خاء حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت منکم، یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے، یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ منکم، کلمت خافیہ، یہاں حرف الخاء ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے حرف الخاء کا حکم ہے تفخیم تو ہم یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ خافیہ، آخری میں تاء مدورہ ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ ہا سے رکیں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔ اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔